اگر خدا تعالی موجود ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب پہ قدرت رکھتا ہے اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تو پھر دنیا میں اتنا دکھ، ظلم، جنگیں کیوں ہیں؟ معصوم لوگوں کو آخر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بیماری اور جنگوں میں کیوں مارے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اگر خدا ہر چیز روک سکتا ہے تو پھر روکتا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہزاروں سالوں سے انسان کو پریشان کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسفے اور مذہب کے سب سے مشکل سوال کے بارے میں، the problem of evil، برائی اور تکلیف کا مسئلہ۔ ہم دیکھیں گے کہ ملحد اس مسئلے کو خدا کے خلاف دلیل کے طور پہ کیسے پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا پہ ایمان رکھنے والے لوگ اس تکلیف اور برائی کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی یہ سوال سوچا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ تاریخ، مذہب اور فلسفے کی اصل روح کو سمجھتے ہی نہیں؟ ہم وہی مانتے ہیں جو ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ان بنیادی تصورات اور اصولوں کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے۔ میرے چینل ہسٹری، ریلیجن اینڈ فلسفی اردو میں خوش آمدید۔ پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جرمن ملحد شاعر جارج بوشنر کے نزدیک مسئلہ شر یعنی کہ دا پرابلم آف ایول الحاد کی وہ مضبوط چٹان ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا، یعنی یہ خدا کے وجود کے خلاف ملحدین کی سب سے زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کسی اور وجہ کے مقابلے میں زیادہ لوگوں نے مذہب کو اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ وہ دنیا میں موجود دکھ، تکلیف اور برائی کو ایک قادر مطلق اور رحیم خدا کے وجود کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن آخر یہ پرابلم آف ایول مسئلہ شر ہے کیا؟ قدیم یونان کے مشہور فلسفی ایپیکورس کے مطابق اگر خدا موجود ہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا اور سراسر خیر کا سرچشمہ ہونا چاہیے۔ اب اگر خدا سراسر خیر کا سرچشمہ ہے تو وہ برائی اور تکلیف کو ختم کرنا چاہے گا، اور اگر وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے برائی کو ختم کرنا ممکن بھی ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک منطقی دلیل پیدا ہوتی ہے، اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں برائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں برائی موجود ہے لہذا خدا موجود نہیں ہے۔ یہ ایک استنباطی یا منطقی دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تمام بنیادیں پریمیسز درست مان لیے جائیں تو نتیجہ لازماً درست نکلتا ہے۔ بعد میں مشہور اسکاٹش فلسفر ڈیوڈ ہیوم نے اسی اعتراض کو ایک اور انداز میں بیان کیا۔ اس نے کہا اگر خدا برائی کو روکنا چاہے لیکن روک نہیں سکتا تو پھر وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ برائی کو روک سکتا ہے لیکن روکنا نہیں چاہتا تو پھر وہ سراسر خیر کا سرچشمہ نہیں ہے۔ اگر وہ نہ روک سکتا ہے نہ روکنا چاہتا ہے تو پھر اسے خدا کیوں کہا جائے؟ اور اگر وہ برائی کو روک بھی سکتا ہے اور روکنا بھی چاہتا ہے تو پھر دنیا میں یہ برائی، ظلم، بیماری، جنگیں، قدرتی آفات اور بے شمار انسانی مصیبتیں آخر موجود کیوں ہیں؟ ایک ایسا سوال ہے جس نے 2000 سال سے زیادہ عرصے سے فلسفیوں، مذہبی مفکرین، ملحد دانشوروں اور علماء کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسئلہ شر یعنی پرابلم آف ایول اور انسانی تکلیف کے بارے میں ملحدانہ اور مذہبی دونوں نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ملحد اس مسئلے کو انسان کے خلاف اتنی مضبوط دلیل کیوں سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ مختلف مذاہب اور مذہبی فلسفی اس اعتراض کا کیا جواب دیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی غور و فکر، محنت اور وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مسئلہ شر کے جواب میں مذہبی مفکرین کی جانب سے پیش کی جانے والی سب سے مشہور اور مؤثر دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے فری ول یعنی کہ آزاد ارادے کا دفاع ہے، جسے جدید دور کے فلسفیوں اور خصوصاً ایلون پلیٹنگا نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس دلیل کے مطابق خدا نے انسانوں کو آزاد ارادہ عطا کیا ہے کیونکہ ایک ایسی دنیا جہاں انسان اپنے فیصلے خود کر سکیں اس دنیا سے زیادہ قیمتی ہے جہاں ہر عمل پہلے سے طے شدہ ہو اور انسان محض ایک پروگرام شدہ مشین کی طرح کام کرے۔ لیکن آزاد ارادے کے ساتھ ایک مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان واقعی آزاد ہے تو اس کے پاس اچھا اور برا دونوں راستوں کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہی آزادی اخلاقی برائی کے امکان کو جنم دیتی ہے۔ بائی دا وے، اگر آپ فری ول کے کانسیپٹ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے انگلش چینل پہ فری ول کا پورا ویڈیو موجود ہے۔ آزاد ارادے کے نقطہ نظر کے مطابق دنیا میں موجودہ اخلاقی بیماریاں، ظلم، قتل، جنگیں اور بہت ساری انسانی تکلیفیں
خدا کی بے بسی کا نتیجہ نہیں بلکہ انسانی آزادی کا نتیجہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی اور بعض اوقات انسان اس آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی صحیفے فری ول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بائبل کی کتاب استثناء باب 30 آیت 19 میں خدا فرماتا ہے، میں نے تمہارے سامنے زندگی اور موت، برکت اور لعنت رکھ دی ہے، اب زندگی کو چن لو تاکہ تم اور تمہاری اولاد زندہ رہو۔ یہ آیت واضح طور پہ اس تصور کی حمایت کرتی دکھائی دیتی ہے کہ انسان کے پاس انتخاب کی آزادی موجود ہے، لیکن بائبل ہی میں بعض دوسری آیات ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ مثلا رومنز 9:18 میں لکھا ہے، بس خدا جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سخت دل کر دیتا ہے۔ بعض ناقدین کے نزدیک یہ آیت آزاد ارادے کے تصور سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے فیصلوں میں خدا کا براہ راست کردار موجود ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ نساء آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اپنے سبب سے ہے۔ یہ آیت بھی اس تصور کی تائید کرتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس کے فیصلوں کے نتائج اسی کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ لیکن قرآن کی بعض دوسری آیات کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ آزاد ارادے کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ انعام آیت 125 میں فرمایا گیا، پس جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بھینچا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ بعض ناقدین کے نزدیک یہ آیت بظاہر اس تاثر کو جنم دیتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ مکمل طور پہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، جو آزاد ارادے کے تصور کے ساتھ ایک کشیدگی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا فری ول کا دفاع پرابلم آف ایول کے لیے ایک اہم جواب ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بحث بھی جڑی ہوئی ہے کہ کیا مذہبی صحیفے ہر جگہ مکمل طور پہ آزاد ارادے کی تائید کرتے ہیں، یا ان میں تقدیر اور خدائی اختیار کے ساتھ ایسے تصورات بھی موجود ہیں جو اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ شر اور انسانی تکلیف کے بارے میں مذہبی مفکرین کا دوسرا اہم جواب روح کی تربیت یا کردار سازی کی دلیل ہے، جس سے فلاسفر جان ہک نے خاص طور پر فروغ دیا۔ اس دلیل کو انگریزی میں تھیوڈسی کہا جاتا ہے۔ تھیوڈسی سے مراد ایسی کوشش ہے جس کا مقصد یہ دکھانا ہو کہ دنیا میں برائی اور تکلیف کا وجود خدا کے وجود سے لازماً متصادم نہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسانی زندگی کا مقصد صرف آرام، خوشی اور آسائش نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی نشو و نما بھی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ناکامی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی تکلیف موجود نہ ہو، تو شاید وہ دنیا بظاہر بہت خوشگوار لگے گی، لیکن ایسی دنیا میں انسان کے اندر بہت ساری اعلیٰ صفات پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر بہادری کا مظاہرہ کب کیا جاتا ہے؟ جب خوف موجود ہو۔ صبر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مشکلات ہوں۔ ہمدردی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دوسروں کا دکھ نظر آئے۔ ثابت قدمی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نظریے کے مطابق درد، مشکلات اور آزمائشیں اگرچہ تکلیف دہ ہیں، لیکن یہی چیزیں انسان کے کردار، اخلاق اور روحانیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مذہبی مفکرین کی ایک اور مشہور دلیل عظیم تر خیر کی دلیل ہے۔ اس کے مطابق برائیاں اور بعض تکلیفیں کسی بڑے اور زیادہ اہم مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، چاہے ہم اس مقصد کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ ایک شخص کی تکلیف، قربانی، آزمائش بعد میں بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھلائی، نجات، ہدایت اور فلاح کا سبب بن جائے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق انسان کے پاس تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جبکہ خدا پوری تصویر کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور عام مذہبی جواب انسانی عقل کی حدود پر زور دیتا ہے۔ اس کے مطابق خدا کا علم اور حکمت انسانی علم اور حکمت سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہم خدا کے ہر فیصلے یا ہر واقعے کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ اس نقطہ نظر کے حامی کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا بچہ اپنے والدین کے ہر فیصلے کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتا، تو محدود انسانی عقل بھی کائنات کے خالق کے تمام مقاصد اور حکمتوں کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتی۔ لہٰذا ان کے نزدیک صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کسی تکلیف یا برائی کی حکمت سمجھ نہ آئے، یہ نتیجہ نکال لینا درست نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت موجود ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مذہبی نظریات پیش کیے گئے ہیں جو ایک محبت کرنے والے خدا کے ہوتے ہوئے انسانی تکلیف اور دنیا میں موجود برائی کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان میں برائی کو خیر کی عدم موجودگی قرار دینے کا نظریہ، آخرت کی بنیاد پر پیش کی جانے والی توجیہات، فطری قوانین کا دفاع، سزا اور انصاف پر مبنی نظریات، آزمائش اور امتحان کا نظریہ اور نجات و اصلاح پر مبنی نظریات شامل ہیں۔ ان تمام نظریات کی تفصیلی بحث اس مختصر ویڈیو کے دائرے سے باہر ہے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کئی نظریات ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں اور ان کے دلائل میں نمایاں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب آئیے مسئلہ شر اور انسانی تکلیف کے بارے میں ملحدانہ نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں۔ میں پہلے ہی مسئلہ شر کی منطقی دلیل کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس دلیل کے مطابق اگر خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا اور سراسر خیر کا سرچشمہ ہے تو پھر دنیا میں برائی اور تکلیف کا وجود سمجھتے بالاتر معلوم ہوتا ہے۔ ملحد مفکرین کی دوسری اہم دلیل ثبوتی مسئلہ شر یا بے مقصد شر کی دلیل ہے۔ اسے فلسفی ولیم رو نے خاص طور پہ مقبول بنایا اور اس کے لیے ایک مشہور مثال دی جسے جنگل میں ہرن کے بچے کی مثال کہا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، ایک ننھا ہرن کا بچہ بری طرح جل جاتا ہے اور کئی دن تک شدید تکلیف میں تڑپتا رہتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ اس تکلیف کا سبب کسی انسان کا ظلم نہیں تھا، یہ قدرتی واقعہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس جانور کی اس شدید تکلیف کا مقصد کیا تھا؟ اس سے کس کی اخلاقی تربیت ہوئی؟ اس سے کون سی بڑی بھلائی ثابت ہوئی؟ اس سے کون سا روحانی مقصد پورا ہوا؟ ملحد مفکرین کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی تکلیفیں موجود ہیں جو بظاہر بالکل بے مقصد دکھائی دیتی ہیں۔ ہر سال بے شمار بچے کینسر کی وجہ سے جان کی بازی ہار دیتے ہیں یا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو انہیں ناقابل برداشت درد اور عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر دیتے۔ بہت سے مواقع پر اس تکلیف سے نہ کوئی واضح بھلائی حاصل ہوتی ہے، نہ کوئی اخلاقی ترقی، نہ کوئی روحانی نشو و نما اور نہ ہی کوئی بڑا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اربوں جانور ہر سال بیماری، بھوک، قدرتی آفات، شکاری جانور اور مختلف قدرتی مصیبتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اگر انسانی تکلیف کو آزاد ارادے، اخلاقی تربیت یا روحانی ترقی کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے تو جانوروں کی تکلیف کی وضاحت کیسے کی جائے؟ جانور نہ اخلاقی انتخاب کرتے ہیں، نہ ان کی تکلیف کسی اخلاقی یا روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی۔ اس لیے ملحد مفکرین کے نزدیک یہ واقع نہیں کہ کروڑوں اور اربوں جانوروں کی مسلسل تکلیف سے آخر کون سی عظیم تر بھلائی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک اور ملحدانہ اعتراض خدا کے کامل علم سے متعلق ہے۔ اگر خدا مستقبل کے تمام واقعات جانتا ہے اور اسے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہر انسان کیا فیصلہ کرے گا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی مکمل طور پہ آزاد ہے؟ اور اگر خدا کو دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس دنیا میں ظلم، جنگیں، بیماریاں اور بے شمار مصیبتیں پیدا ہوں گی، تو پھر اس نے اس دنیا کو اسی انداز میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ملحد مفکرین کہتے ہیں کہ اگر خدا پہلے سے تمام نتائج جانتا تھا تو ان نتائج کی ذمہ داری سے مکمل طور پہ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور اعتراض جنت کے تصور سے متعلق ہے۔ زیادہ تر مذاہب کے مطابق جنت میں برائی نہیں ہوگی، لیکن انسانوں کے پاس پھر بھی ارادہ اور اختیار موجود ہوگا۔ یہاں ملحد ایک سوال اٹھاتے ہیں، اگر خدا ایک ایسی دنیا بنا سکتا ہے جہاں آزاد ارادہ بھی موجود ہو اور پھر بھی برائی نہ ہو، تو پھر ایسی دنیا زمین پر ہی کیوں نہ بنا دی جائے؟ اگر جنت میں آزادی اور نیکی ایک ساتھ موجود رہ سکتی ہے تو دنیا میں ایسا ممکن کیوں نہیں؟ اس صورت میں انسان خدائی آزمائش سے بھی گزر سکتا تھا اور اسے اتنی شدید تکلیفوں اور برائیوں کا بھی سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ملحد مفکرین کی ایک اور دلیل تکلیف کے حجم یا پیمانے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل پوچھتی ہے کہ دنیا میں تکلیف کی مقدار اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اگر تکلیف کا مقصد صرف اخلاقی تربیت، آزمائش یا کردار سازی ہے تو پھر اتنی بڑی مقدار میں تباہی کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال لاکھوں انسان سیلابوں، زلزلوں، قحط سالی، طوفانوں، جنگوں اور دیگر آفات میں جان دھو بیٹھتے ہیں۔ ملحد مفکرین کے نزدیک یہ مصیبتیں اس حد سے کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں جو صرف اخلاقی تربیت یا انسانی کردار سازی کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ شر کے بارے میں ملحدانہ نقطہ نظر کے کچھ اہم دلائل۔ مزید بھی بہت سارے اعتراضات اور جوابات موجود ہیں جس کے لیے میں اوپر آپ کے لیے ایک چارٹ چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کا اس مختصر ویڈیو میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے، سوالات اور تبصرے نیچے ضرور شیئر کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ اسی طرح کے موضوعات اور ویڈیوز کو انگلش میں دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کا پورا ایک انگلش ورژن بھی موجود ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں اور چینل لنکس میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔